السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر غزہ میں، فلسطین میں یہودی اور مسلم کے درمیان لڑائی کیوں ہوتی رہتی ہے، کیوں جنگ ہوتی رہتی ہے، کیوں وہاں پر خون بہتا رہتا ہے؟ اصل میں بات ایسی ہے کہ ایک دور ایسا بھی تھا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہودی پوری دنیا میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ کبھی انہیں جرمنی سے مار کر بھگایا جاتا، کبھی انہیں امریکہ سے مار کر بھگایا جاتا، کبھی انہیں برطانیہ سے مار کر بھگایا جاتا۔ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جنگ عظیم کا واقعہ بھی پیش آیا۔ جنگ عظیم جسے ورلڈ وار کہا جاتا ہے، اس جنگ سے پہلے فلسطین پر عثمانیہ حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں عثمانیہ حکومت کم و بیش 50 ملکوں میں تھی اور بہت ہی مضبوط تھی، لیکن جب جنگ عظیم کا واقعہ پیش آیا تو اس جنگ کے بعد عثمانیہ حکومت، جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، بالکل کمزور ہو گئی، اور اس کا فائدہ برطانیہ والوں نے اٹھایا، اور برطانیہ والوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، جس طرح کہ اس نے بھارت پر قبضہ کیا تھا۔ پھر اس نے ایک اعلان کر دیا کہ جتنے یہودی دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں، وہ جو ہیں فلسطین میں آ کر کے بس جائیں۔ اس وقت یہودی ہجرت کر کے جو وہاں بسے تو ان کی تعداد کم و بیش 4000 تھی، لیکن یہ قوم بہت چالباز قوم ہے، بہت دھوکے باز قوم ہے۔ یہ اپنے آپ کے بھی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے انبیاء ہی کا ان لوگوں نے قتل کیا۔ خیر، انہوں نے دھیرے دھیرے زمین کو قبضانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے انہیں تو گلے لگا لیا تھا، لیکن اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور مسلمانوں کی زمین کو انہوں نے قبضانا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے ایسا ہو گیا کہ انہوں نے آدھا سے زیادہ فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میرے عزیز دوستو، پھر کیا تھا، UN سے بھی یہ پاس ہو گیا، جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، کہ آدھا فلسطین آدھا اسرائیل۔ خیر، اس کے بعد بھی یہ نہیں رکا، اور دھیرے دھیرے جو ہے یہودیوں نے فلسطینیوں کی زمین کو قبضانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا، سوائے غزہ پٹی کے، جو اب تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے، لگ بھگ 40 کلومیٹر کے آس پاس میں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو جنگ ہوتی رہتی ہے نا، یہ جنگ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی زمین کو قبضے میں رکھا ہے، اور مسلمان حق کی لڑائی لڑتے ہیں، اپنی زمین کی لڑائی لڑتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ قوم ایسی قوم ہے کہ اپنے لوگوں پر ظلم تو ڈھاتی ہے، لیکن خود جو ہے نا مظلوم بن کر کے دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ یہ ان کا طریقہ شروع سے رہا ہے پیارے اسلام بھائیوں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے نا کہ آج دیکھیں، کوئی ایک مسلمان کی طرف سے یہودی قتل ہو جائے نا تو اسے پوری دنیا میں دہشت گرد کروا دیں گے، لیکن اگر کوئی یہودی لاکھوں مسلمان کو قتل کر دے، لیکن کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اصل بات ایسی ہے نا کہ جب دنیا میں برائی پھیلتی ہے اور ایک اچھا کوئی ہو تو اس اچھائی کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کے لوگ مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔